اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کی طرف سفر، بلقیس کا تخت منگوانا، مکالمہ بلقیس و سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کو پیغام نکاح، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کی طرف سفر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس 1000 سردار کیل تھے۔ یمن کے لوگ سردار کو کیل کہتے تھے۔ ہر سردار کے ماتحت 10,000 افراد ہوتے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 1 کروڑ افراد ہوتے تھے۔ شداد بن آل سے مروی ہے کہ بلقیس 300 سردار لے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف آئی اور ہر سردار کے ساتھ 1000 آدمی تھا۔ بلقیس کا تخت منگوانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام باروب آدمی تھے۔ جب آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جاتا، آپ خود اس کے بارے میں نہ بولتے۔ اس روز آپ گھر سے نکل کر تخت پر بیٹھے تو سامنے ڈھول دکھائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا اللہ کے رسول، یہ بلقیس اور اس کا لشکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ یہاں تک آ گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اہل دربار، کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے مطیع ہو کر میرے پاس آئیں، بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اس کے تخت کو آپ کی خدمت میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے یعنی چشم زدن میں فوراً حاضر کیے دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے تخت تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے روبرو رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی شکر اس پر کہ اللہ نے اتنی جلدی یہ تخت پہنچا دیا، اور ناشکری اس پر کہ یہ میرے قبضے میں آ گیا ہے اور اب میں اس کی وجہ سے نافرمانی تو نہیں کرتا۔ مکالمہ بلقیس و سلیمان علیہ السلام۔ پھر اس تخت میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے اسے بلقیس کے لیے رکھ دیا گیا۔ جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام کی جانب بیٹھ گئی۔ اس سے کہا گیا، تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھا اور کہا، گویا ہو بہو وہی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں اپنے تخت کو کئی قلعوں کے اندر چھوڑ کر آئی ہوں، اور ان قلعوں کے اندر بہت بڑی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہے، تو سلیمان علیہ السلام اس تخت کو کیسے لے آئے؟ میں اب آپ سے چند سوالات کرتی ہوں، آپ مجھے ان کا جواب دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو۔ بلقیس نے کہا، مجھے ایسے بہتے پانی کے بارے میں بتاؤ جو نہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں۔ سلیمان علیہ السلام کو جب کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو آپ انسانوں سے سوال کرتے، اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو جنات سے، اور اگر انہیں بھی معلوم نہ ہوتا تو سرکش جنات سے۔ اس مرتبہ بھی جنات نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ سوال بہت آسان ہے، آپ گھوڑے کو چلائیں، اس کے پسینے سے برتن بھر جائے گا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا کہ اس بہتے پانی سے مراد گھوڑے کا پسینہ ہے۔ بلقیس بولی، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ تخت سے گر گئے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے لشکر منتشر ہو چکے تھے۔ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھ سے ایسا سوال کیا گیا ہے جس کا دہرانا مشکل ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے لشکر کو، خواہ وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں، سب کو یہاں بلاؤ اور ان سے یہ سوال پوچھو۔ آپ نے سب کو بلایا اور بلقیس سے کہا کہ تو نے کیا سوال پوچھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جاری پانی بتاؤ جو زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ آپ نے بتایا کہ وہ گھوڑے کا پسینہ ہے۔
بلقیس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اور کون سا سوال پوچھا کہ جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ وہ سوال مجھے معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بھول گئی تھی۔ آپ نے لشکروں سے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور انہیں بھی یاد نہ رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے سرکش جنات سے کہا کہ میرے لیے محل کو تعمیر کراؤ، وہاں بلقیس میرے پاس آئے گی۔ یہ سرکش جنات ایک دوسرے پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے جو چاہا مسخر کیا۔ ملکہ بلقیس اس سے نکاح کرے گی، اس سے بچہ پیدا ہوگا اور ہم اس کی اطاعت کے لیے کبھی الگ نہ ہوں گے۔ بلقیس کا شیشے کے محل سے گزرنا۔ رابی کہتے ہیں کہ بلقیس کی پنڈلی کے بال بڑے تھے۔ سرکش شیاطین نے کہا کہ اس کے لیے بلند محل تعمیر کرو تاکہ سلیمان علیہ السلام اس کے بال دیکھیں اور اس سے شادی نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے سب شیشے کا محل تعمیر کروایا اور اس پر مزید شیشہ چڑھوایا تو وہ پانی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تہہ میں انہوں نے سمندر کی مخلوق خصوصاً مچھلیاں چھوڑ دی اور پھر سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس میں داخل ہو۔ آپ نے اپنی کرسی اندر منگوائی اور اس پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ بلقیس کو بلاؤ، اور بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو۔ جب وہ آگے بڑھی تو مچھلیاں اور دیگر مخلوق دیکھ کر اسے لہریں پکڑتا ہوا پانی سمجھا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ اس کی پنڈلیوں کے بال ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں پھیر لی اور آواز دی کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور میں رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو پیغام نکاح۔ سلیمان علیہ السلام نے انسان کو بلا کر کہا، یہ پنڈلی کے بال بہت برے لگتے ہیں، یہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ جواب ملا، استرے کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا کہ استرا عورت کی پنڈلیاں کاٹ دے گا۔ پھر آپ نے جنوں سے سوال کیا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر سرکش شیاطین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ استرے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ پھر غور کر کے چونا تیار کیا گیا جس سے اس کی پنڈلیاں صاف ہو گئیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موقع پر چونا استعمال کیا گیا اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے نکاح کا پیغام دیا۔ بلقیس کا سفر، دوسری روایت۔ واہم بن وہب بن منبع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بلقیس کا قاصد لوٹ کر واپس آیا تو بلقیس نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ بادشاہ نہیں ہے اور ہم میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور اس کی کثرت فوج کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس کی طرف پیغام بھیجتی ہوں کہ میں اپنے سرداروں کے ساتھ تمہارے پاس آ رہی ہوں تاکہ آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کر سکوں اور جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں اس کا جائزہ لوں۔ پھر اس کے حکم سے اس کا تخت جو سونے کا بنا تھا اور اس پر یاقوت، زبرجد اور موتی تھے، اسے 7 مکانوں کے اندر محفوظ کیا گیا اور سب پر تالے لگا دیے گئے۔ 700 عورتیں اس کی خدمت کرتی تھیں۔ بلقیس نے پیچھے جس عورت کو نگران مقرر کیا، اس سے کہا، ان سب کی اور میرے تخت کی حفاظت کرنا کہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکی۔ پھر وہ دوبارہ یمنی سرداروں کو لے کر سلیمان کے پاس آئی۔ ہر سردار کے ماتحت 1000 لوگ تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بھیجا جو ہر دن رات کے فاصلے کو ناپ کر لاتے کہ بلقیس کتنی دور ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالکل قریب پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا، اے اہل دربار، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری مطیع ہو کر آئیں، کون بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ بلقیس کا ایمان لانا۔ پھر بلقیس نے پختہ اسلام اختیار کیا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم میں سے کسی آدمی کو منتخب کر لو، میں اس سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھ جیسی عورتیں تو بڑے مردوں سے نکاح کرتی ہیں، جبکہ میری برادری میں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام بھی اس کی رعایت کرے گا، اور جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اسے حرام رکھنا مناسب نہیں۔
بلقیس نے کہا کہ اگر آپ میرا نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہمدان کے بادشاہ ذو طبع سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ذو طبع سے اس کا نکاح کر دیا اور اسے یمن بھیج دیا، اور آپ نے یمن کے طبع پر جن مقرر کیا اور جن کو بلا کر کہا اس طبع کے لیے ہر طرح کی خدمات انجام دو، چنانچہ جن اس کا تابعدار ہو گیا۔ اس کے بعد جو ارادہ کرتا جن اتباع کرتا، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ جب آپ کا انتقال کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ ایک جن تہامہ چلا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچ گیا تو بلند آواز میں پکار کر کہا، اے جنات، سلیمان علیہ السلام بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے، اپنا ہاتھ کام سے ہٹا لو۔ سرکش جنات نے 2 پتھر اٹھائے اور ان پر یہ لکھا کہ ہم نے مروہ اور مروہ بینوں کے محلات اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیے، اسی طرح ہندہ، حنیدہ اور تلثوم کو بھی تعمیر کیا۔ اگر تہامہ سے آواز نہ آتی تو ہم کام کرتے رہتے۔ سمندر پار ملک فتح کرنا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے جزیروں میں واقع ایک شہر کے بارے میں سنا کہ وہاں سیدون نامی بادشاہ ہے، اور درمیان میں سمندر کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ وہ جہاں جانا چاہتے چلے جاتے۔ سمندر اور خشکی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے، آپ ہوا پر سوار ہو کر مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتے۔ لہذا آپ ہوا کے دوش پر سمندر کے پانی کے اوپر سے ہوتے ہوئے اس شہر کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں جن و انس کے لشکر بھی اتارے اور وہاں کے بادشاہ کو قتل کیا اور لوگوں کا قید کر لیا۔ اس بادشاہ کی لڑکی بہت حسین تھی، آپ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس عورت نے اسلام قبول کر لیا، آپ کو اس سے محبت ہو گئی اور آپ اس کے دل میں گھر کر گئے۔ شہزادی کو پیغام نکاح۔ وہ عورت بہت پریشان رہتی اور غم کی وجہ سے اس کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ آپ نے اس کے رنج و غم کی حالت دیکھ کر ایک روز اس سے کہا، تیرا ناز ہو کہ یہ کیا غم ہے کہ جاتا نہیں، اور یہ کیسے آنسو ہے جو تھمتے نہیں؟ وہ بولی کہ میں اپنے والد اور ان کی بادشاہت کو یاد کرتی ہوں، جو مصیبت آئی اس کو یاد کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چھوٹی بادشاہت کو ایک بڑی بادشاہت میں بدل دیا اور تجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، لیکن اب تو ہر حال میں بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جب میں اپنے باپ کی اس مصیبت کو یاد کرتی ہوں تو مجھ پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سرکش جنات کو حکم دے دیں کہ وہ میرے گھر میں میرے والد کی تصویر بنائیں جسے میں صبح شام دیکھتی رہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے غم میں کمی واقع ہو۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ اس کے والد کی تصویر بناؤ، انہوں نے وہ تمثیل بنا ڈالی۔ بت پرستی۔ سلیمان علیہ السلام اس گھر سے چلے گئے تو اس کے لڑکے لڑکی سے سجدہ کرنے لگے، جیسا اس کے زمانے میں کرتے تھے۔ ہر شام وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ 40 روز تک آپ کو اس کا علم نہ ہوا، لیکن آپ کے دوست عاصف بن برقیہ کو پتہ چل گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دروازے کسی وقت بند نہیں ہوتے تھے، بلکہ جس وقت بھی کوئی شخص آتا تو وہ سیدھا چلا آتا، خواہ سلیمان علیہ السلام موجود ہوں یا نہ ہوں۔ آصف آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں موت سے پہلے قوم میں کھڑا ہو کر انہیں وہ باتیں بتاؤں جو پہلے انبیاء کے متعلق ہوئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ عاصف بن برقیہ۔ عاصم بن برقیہ خطاب کے لیے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے گزشتہ انبیاء کی تعریف کی اور ان کے فضائل بیان کیے اور ان کے بارے میں قوم کے رویے کا تذکرہ کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو کہا کہ آپ بچپن میں بہت زیادہ امین متقی تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی امین متقی نیک اور گناہوں سے بچنے والا نہ تھا۔ یہ کہہ کر تقریر ختم کر دی۔ تصویر توڑنا۔ سلیمان علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا۔ جب سلیمان علیہ السلام گھر آئے تو اسے بلوا بھیجا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے کہا، اے آصف، تو نے تمام انبیاء کی تعریف کی اور ان کے زمانوں کی فضیلت بیان کی
اور ان کے ہر حال کو اچھا گنوایا، لیکن جب تو نے میرا تذکرہ کیا تو میرے بچپن کی تاریخ کی اور باقی زمانے کے بارے میں خاموشی اختیار کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ گھر میں ایک عورت کی خواہش پر 40 دن اللہ کی عبادت سے غیر حاضر رہے۔ سلیمان علیہ السلام تعجب سے بولے، میرے گھر میں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا کہ تم نے جس کی طرف اشارہ کیا میں سمجھ چکا ہوں۔ پھر آپ گھر آئے اور اس تمثیل کی تصویر کو توڑ ڈالا اور جن عورت اور اس کے بچوں کو سزا دی۔ سلیمان علیہ السلام کی توبہ۔ پھر آپ کے نے پاکیزہ کپڑے منگوائے۔ یہ وہ کپڑے تھے جنہیں صرف کنواری لڑکیوں کا تکتی بنتی اور جسے کنواری لڑکیاں کاٹتی، بنتی اور دھوتی تھی۔ حیض والی عورتیں انہیں ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ ان کپڑوں کو پہن کر اکیلے میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں ریت کا فرش بچھوایا۔ پھر اس ریت پر بیٹھ کر توبہ کرنے لگے۔ آپ تذلیل کے طور پر اس میں آلتی پالتی مارتے روتے اور گھر میں ہونے والے گناہ پر استغفار کرتے۔ ان کے توبہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے اللہ، تیرے امتحان کی وجہ سے آل داؤد علیہ السلام نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اور اپنے گھر میں غیر اللہ کی عبادت کو باقی رکھا، اور گزشتہ روز تک ایسا ہوا۔ آپ روتے رہے اور تضرع و زاری کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے، اور پھر آپ گھر واپس لوٹ آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔